السلام علیکم سر. سر طلحہ صاحب کا سوال ہے کہ اللہ کا کوئی رسول جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خدا کی نشانی ہوتا ہے، یعنی خدا نے اس رسول کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے لوگوں سے، اس لیے خدا ان کی اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا اور غزوہ بدر میں مدد کی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر یہ اللہ مدد نہ کرے ان رسولوں کی اور رسول کو قتل کر دیا جائے کسی طریقے سے، تو وہ یہ رسول کی نبوت کی صداقت کی بھی یعنی کہ ایک اس کے خلاف دلیل بنتی ہے کہ ایک ایسا رسول ہے جس کو اللہ نہیں بچا سکا. اس میں ان کا یہ سوال ہے کہ سیدنا مسیح کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا. قرآن نے اس کی تردید تو کی ہے، لیکن وہ تردید 600 سال بعد کی ہے. اس سے پہلے تک تو سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، چاہے ان کے مخالفین ہوں یا ان کے ماننے والے حواری ہوں. اب اللہ یہود سے یہ جب کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تو کوئی شخص کیسے ایسے رسول پہ ایمان لا سکتا ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہو؟ یعنی اس کے پیچھے خدا کھڑا نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ ایک رکاوٹ ہے ان کے ایمان لانے میں. تو کیا یہ اس کے باوجود ان سے ایمان کا مطالبہ کرنا ناانصافی نہیں ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ معاملہ کر رکھا ہے کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول نہیں ہو سکتے. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس بات کا پہلے ہی سے ثبوت موجود تھا کہ نبیوں کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا. تو یہ سوال حضرت عیسیٰ کے پہلو سے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا خاص طور سے ان کو آرے میں چیر دیا گیا تھا، اور حضرت یحییٰ کو جیل کال کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا، وہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو اگر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معیار نہیں بنایا کبھی بھی کہ نبی قتل ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا، نہیں بنایا. بلکہ قرآن میں الفاظ ہیں، جب وہ احد میں ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قتل ہو جائے یا مانے تو تم رسول کا انکار کر دو گے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن مجید اور بائبل میں اس کو کبھی دلیل نہیں بنایا گیا کہ رسول قتل نہیں ہوگا اس لیے تم مانو گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی غیب کا پردہ ہے جس کا میں بھی واضح کر رہا تھا کہ اگر کوئی نبی قتل نہ ہوتا، کسی نبی کو چوٹ بھی نہ لگائی جا سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اگر ایسا نہ ہو سکتا تو پردہ اٹھ جانا تھا. تو اس لیے ایسے دلائل اللہ تعالیٰ نہیں مناتے جسے پردہ اٹھنے کا معنی پیدا ہوتے. اب رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے کیسے منوائیں یا عیسیٰ سے کیسے منوائیں، اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کسی وقت اگر کھلا ٹائم ہوا تو بیان کر دوں گا، 1.5-2 گھنٹے میں بیان ہو سکتے ہیں، بیان کر دوں. سر شعیب شاہد صاحب کا سوال ہے کہ جب بعض قسمیں کھانا ہی غلط ہے تو پھر ان کو توڑ کے کفارہ کیوں اس کا ادا کیا جائے گا؟ ہاں، اس میں ہمارے فقہا کا اختلاف رہا ہے کہ جو قسمیں اپنی ذاتی میں غلط ہیں ان کا کفارہ کیوں نہ چاہیے. کفارہ اس لیے کہ اس نے یہ قسم کھائی کیوں ہے، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مواخذہ کروں گا. تو غلط قسم کا مواخذہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ خدا کی دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے قانون کو توڑا ہے اس نے. سر خالد محمود صاحب کا سوال ہے کہ یہاں کینیڈا میں ہماری اکثر ملحدین کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، کیا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فلسفیانہ دلیل ہے؟ ہاں بھائی میرے، یہ ایک لمبا موضوع ہے. دیکھیے، ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے آج کل، چونکہ میں بتا چکا ہوں پہلے کہ کائنات کا اور ہمارا بنانے کا جو انداز ہے وہ بالغیب ہے، ایک حجاب کے اندر ہے. اس حجاب میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئیں گے جس طرح سے ہم لیب میں ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں جی کہ آپ کے خون میں بلڈ پریشر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے خدا کے بارے میں. اب خدا کے بارے میں ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ خدا کے بارے میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ عقلی ہیں، فطری ہیں اور جبری ہیں. میں تینوں کو اب سمجھاتا ہوں. میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع الگ سے ایک بہت بڑا موضوع ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں پہلے یہ مقدمات سمجھنے چاہیے کہ ہم کوئی چیز ثابت کیسے کرتے ہیں، لیکن میں ساری بحثوں کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں.
میں آپ ایک سین بناتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سین بناتے ہیں. سین انگریزی والا لفظ بول رہا ہوں. وہ سین بناتے ہیں جس سین میں ہمیں خدا دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک اب سین بنانے لگا ہوں. ایک چیونٹی ہے جس کو پلانٹ ایٹر کہا جاتا ہے یا لیف ایٹر کہا جاتا ہے. وہ چیونٹی کیا کرتی ہے؟ خاص پودوں کے تر و تازہ پتے اتار کر اپنے گھر میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ گھر میں لے جاتی ہے تو ان پتوں کے اوپر وہ لگ جاتی ہے الجی، کائی لگ جاتی ہے، یا کہہ لیجیے الی لگ جاتی ہے، پنجابی اردو کا لفظ. وہ جو کائی ہے اس کے جو بچے انڈوں سے نکلنے والے ہوتے ہیں ان کی غذا بنتی ہے. ٹھیک. اب اس چونٹی سے جا کر انٹرویو کریں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ پتوں کے اوپر یہ فنگس کہنا چاہیے، فنگس لگ جاتا ہے. وہ فنگس میرے بچوں کے لیے غذا بنے گا. تو میں یہ طریقہ ایجاد کر لیتی ہوں، چیونٹی صاحبہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایجاد کر لیتی ہوں کہ پتے توڑ کے لایا کروں، اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں رکھا کروں ایک خاص موسم میں، ایک خاص جگہ پر جہاں پہ اس پہ فنگس لگے گا اور وہ کھائے گی. یہ میں نے ایک سین بنایا ہے آپ کے لیے. اس سے مجھے بتائیے کہ کون سی ایوولوشن ہے جو چیونٹیوں کو یہ بتا گئی کہ پتوں کے اوپر فنگس لگتا ہے، وہ میرے بچوں کے لیے غذا بنے گا. بتا دیجیے. ایک اور دیکھیے. ایوولوشن میں مانا جاتا ہے کہ شروع میں جتنے بھی آرگنزم بنے ان کی آنکھیں نہیں تھیں. سب سے پہلی جو آنکھ بنی وہ ایک بلیک رنگ کا پگمنٹ تھا جو صرف یہ بتاتا تھا کہ روشنی ہے کہ نہیں ہے باہر، لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی وہ آنکھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ پہلے جانور کو کیسے پتہ چلا کہ باہر روشنی ہے تو میں اس کے لیے ایک بلیک پگمنٹ بنا لوں. کون سی ایوولوشن ہے، کون سی ذہانت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ مجھے بتا دیجیے. اسی طرح مجھے بتائیے کہ کون سے نیچرل فورسز ہیں جو زندگی پیدا کر دیتے ہیں. کون سی نیچرل فورسز ہیں؟ ابھی میں 5 منٹ پہلے سانس لے رہا تھا، بول رہا تھا، 5 منٹ بعد صرف دل کی شریانیں بند ہوئیں اور میں فوت ہو گیا. پورا سسٹم انٹیکٹ ہے، ہر چیز بالکل درست ہے سوائے دل کے ایک والو کے. فوت کیسے ہو گیا ہوں؟ زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ اگر سسٹم کے بن جانے سے زندگی آتی ہے تو اس آدمی کے اندر کیوں نہیں ہے جو جوانی میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا؟ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. رشتہ داری کیا ہے؟ میں اپنے باپ سے ایک تعلق رکھتا ہوں، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. یہ کیا چیز ہے؟ جذبات کیا چیز ہے؟ کون سی نیچرل فورسز ہیں جو جذبات پیدا کرتے ہیں؟ عقل. کون سی نیچرل فورسز ہیں جو عقل پیدا کرتی ہیں؟ بتا دیجیے. تو جو لوگ الحاد والے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، وہ اس کائنات کو نابینا کی طرح دیکھ رہے ہیں. ان نابیناؤں کی طرح جو ایک ہاتھی کے پاس چھوڑ دیے گئے، جس نے کان پکڑ لیا ہاتھی کے اس نے کہا ہاتھی یہ ہوتا ہے، جس نے ٹانگیں پکڑ لی اس نے کہا یہ ہوتا ہے. اس کائنات کو پورا دیکھیں تو یہ لفظ سے بتاتی ہے کہ اس میں ذہانت استعمال ہوئی ہے، یہ آرگنائزڈ طریقے سے بنی ہوئی ہے. آپ صرف فوڈ کا سائیکل دیکھ لیں، ہواؤں کا سائیکل دیکھ لیں کہ ہوائیں کیسے صاف ہوتی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کائنات کی واحد ایکسپلینیشن کریٹر ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. حادثہ ہو، حادثے کے بعد میں مان لیتا ہوں، پہلے تو وہ بھی ماننا بڑا مشکل ہے کہ ہم بگ بینگ کے بعد یونیورس بن گئی، میں مان لیتا ہوں کہ بن گئی. اس کے اندر جو آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر جو چیزیں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں، یعنی پودوں کو کب عقل آئی، کب انہوں نے سوچا کہ شہد کی مکھی پائی جاتی ہے تو میرے پولن گرینز جو ہیں وہ شہد کی مکھی لے جائے گی دوسرے پودوں تک. یہ عقل ان کو کیسے آئی؟ بتا دیجیے. سوائے اس کے کہ جو قرآن نے بات کہی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تم جاؤ پھولوں سے رس چوسو. تو ایک پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہاں پر چیونٹی بھی ایک پیدا ہوتی ہے تو وہ پورے نظام کا ایک حصہ ہے.
وہ زائد ضرورت نہیں ہے. یہ چونٹی بھی آپ کی اتنی صفائی کرتی ہے دنیا کی کہ اگر آپ چونٹیاں مار دیں تو دنیا کی صفائی ختم ہو جائے گی. اور پھر ان میں بیلنس ہے. آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ چونٹیاں پوری کائنات پہ چھا گئی ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دوسری چیزیں رکھی گئی. چونٹیاں کھانے والے جانور، بڑے بڑے جانور، بندر بھی چونٹیاں کھاتے ہیں، پیدا کر دیں. تو اگر چونٹیاں صفائی میں لگ جائیں اور سارا ملبہ جو دنیا میں خوراک کی صورت میں ہم پھینک رہے ہیں کھائیں، اس کے بعد اتنی چونٹیاں ہو جائیں گی کہ سنبھالی نہیں جائیں گی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں بنائی گئی. تو یہ کیسے میں کہہ دوں کہ بس یہ ایسے بن گئے؟ مجھے تو ایک ایک چیز میں اس کے نظم نظر آتا ہے، آرگنائزیشن نظر آتی ہے. اتنی آرگنائزڈ کائنات. اور صرف یہ نہیں کہ لائف کے اندر جو ڈیڈ میٹر ہے اس میں دیکھ لیجئے کس طرح سے چیزیں بیلنس طریقے سے کنٹرول میں ہیں. اپنے سولر سسٹم کو دیکھ لیجئے، وہاں تو کوئی ذہن نہیں ہے. چلو چونٹیوں میں ذہن ہے، کوئی چیز سیکھ لی ہوگی، لیکن سورج کے پاس کون سا ذہن ہے؟ زمین کے پاس کون سا ذہن ہے؟ وہ کس طرح سے چل رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیسے بھڑک رہے ہیں؟ بگ بینگ کے پاس سارے ہی اسٹار کیوں نہیں بنے ہیں؟ پلانٹس کیوں بن گئے ہیں؟ ہوا تو دھماکہ ایک ہی جیسا ہے نا، تو سارے ہی اسٹار کیوں نہیں ہیں؟ یعنی پلانٹس کی جگہ بھی اسٹار ہوتے، اسٹارز کی جگہ بھی پلانٹس ہوتے ہیں. اسٹار کی جگہ بھی اسٹارز ہوتے اور پلانٹس کی جگہ بھی اسٹارز ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ تو یہ قدم قدم پر آپ کے پاس ملحدین کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ملحدین کو ایک طاقت حاصل ہے کہ وہ سائنس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے مومنین میں ایسے لوگ کم ہیں جو سائنس کو استعمال کر کے خدا کو ثابت کریں. بس اسی کی کمی ہے. آخر پہ ایک اور بات عرض کر دوں کہ مذہب اس وقت غالب آتا ہے جب وہ پڑھے لکھے لوگوں کا فیشن بن جائے. اور اگر پڑھے لکھے لوگوں کا فیشن مذہب نہ ہو تو پھر آپ اس کو منوا نہیں سکتے. تو اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے. دین دلائل سے نہیں، سٹائل سے آتا ہے. یہ میرا جملہ ہے. تو اگر پڑھے لکھے بڑے لوگ مذہبی ہو جائیں، جیسے بڑے بڑے لوگ اس وقت ملحد ہیں، تو وہ آپ کا فیشن بن جائے گا. ضیاء الحق نے قومی لباس شروع کیا تو میں نے، وہ میری نوجوانی کا بلکہ بچپن کہنا چاہیے، لڑکپن کا زمانہ تھا، تو ہر وزیر امیر نے شیروانی پہنی ہوتی تھی. ہوا تھا نا. لیکن جیسے اس کے بعد ختم ہوا تو پھر وزیروں امیروں نے دوسرے لباس پہننے شروع کر دیے. تو آپ فیشن کسی چیز کو بنا دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہین اذہان اچھے لوگ وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. اور ہماری بدقسمتی دوسری یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ذہین لوگ ہیں جو مذہب کی طرف آتے ہیں وہ دیسی حلیہ اپنا لیتے ہیں. اس کے بعد ان کی باتوں میں کشش تو ہو، وہ سٹائل نہیں دے سکتے، فیشن نہیں بن سکتے. تو اگر مذہب دقیانوسی پن ختم کر لے تو آپ کو ان بحثوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر، شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں مردوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ الگ رویہ ہوتا ہے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایک الگ رویہ ہوتا ہے. ایسے مردوں کی اصلاح کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. اس میں میری اپنی اصلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے. دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں سسرال اور میاں بیوی اور میکے، یہ ایک صدیوں کی داستان ہے. اس کے فیصلے اللہ ہی کریں گے قیامت والے دن، اور ہماری اصلاح بھی. لیکن بہرحال جو بات سیکھنے کی یا سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں ناانصافی نہیں کرنی ہے. بس یہ اصول اپنا لیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہم، ناانصافیاں کیا کیا ہوتی ہیں ان معاملات میں دو ایک باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. ہم گھر بیٹھے بیٹھے کسی کی بات کو، کسی کے عمل کو ایک نیگیٹو معنی دے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. مثال کے طور پر انہوں نے آپ کے گھر میں کوئی کھانا پکایا تھا، بھیج دیا. اب آپ نے اس کو اچھی طور پر نہیں دیکھنا، کوئی مقصد ہوگا کوئی، ٹھیک ہے.
یہ جو آپ نے معنی اس کو دے دیے ہیں نیگیٹو معنی، وہ اب آپ ناانصافی کر گئے. تو جتنی بات آپ کے سامنے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے نیگیٹو کام، اور اس کی 99 نیگیٹو ایکسپلینیشنز ہیں اور ایک پازیٹیو ہے، تو تم پازیٹیو کو مانو گے. غلط کام، اس کی 99 غلط تو ایکسپلینیشن نکل رہی ہیں، صرف 1% اس کی پازیٹیو ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، تو بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ پازیٹیو کو مانے گا. یہ لازم ہے. گھر کے معاملات میں عدل اور انصاف. پاکستان میں بڑا بھائی ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، کیا کہیں اب؟ نہیں، عدل ہونا چاہیے. ہر گھر میں ایک چھوٹی پنچایت ہونی چاہیے. ہر ظلم کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کٹہرے میں کھڑا کیا جاؤں گا اور میرے خلاف کہا جائے گا کہ تم نے غلط کیا یا صحیح کیا. یہ ہونا چاہیے. یہ ایک نازک مسئلہ ہے لیکن ہونا چاہیے. نزاکت اس معنی میں ہے کہ پھر بہن بھائیوں میں لڑائی اور طرح کی ہوگی، لیکن یہ ہونا چاہیے. تو عدل پہ قائم رہیں، بدگمانیاں چھوڑ دیں، تجسس چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، چغلی چھوڑ دیں. سورہ حجرات اور سورہ فرقان پڑھا کریں تو ہر شوہر ٹھیک ہو جائے گا اور ہر آدمی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھنے کا مطلب تلاوت کرنا نہیں ہے، اس میں جو احکام دیے گئے ان پہ عمل کرنا ہے. سر یہاں پہ حرث لکم کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم حقیقی معنوں میں نہیں لے سکیں گے، یہ مجازی معنوں میں ہے. اس کے ضمن میں آپ نے شعر والی مثال دی کہ اگر ہم کسی کو شعر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بہادر. جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اگر کھیت کو ذہن میں رکھیں تو ایک کسان کے لیے اس کا کھیت سب کچھ ہے، یعنی اس میں وہ بنیادی چیز یہی چاہے گا کہ میرا کھیت مجھے زیادہ سے زیادہ فصل دے. تو کیا اس معنی پہ یہ محمول نہیں ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ جو کہ علماء کی طرف سے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ کثرت اولاد ہو تو ہی بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ساری آیت کو دیکھ کر کیا یہ ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے حصول کی ترغیب و تشویق دلا رہے ہیں کہ اولاد، اور اس کے بعد تقویٰ اور حرص کے درمیان جو آپ نے تعلق بتایا کہ اس کے درمیان تعلق یہ ہے کہ اولاد آپ اتنی یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے اس حوالے سے، یعنی کہ اگر تربیت جتنی کر سکتے ہیں اتنی اولاد ہونی چاہیے. تو ان دونوں کے درمیان تعلق یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان بچے؟ یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک سر آخری سوال اس میں یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق اولاد کا حصول کرنا چاہیے، اس کے بعد جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اولاد سے بچنے کے لیے؟ جو آپ نے لیکچر فرمایا وہ آپ کو اس پر تسلی ہے تو ضرور مانیے، لیکن حرث لکم سے یہ بات تو نکلتی ہے کہ اولاد حاصل کرو، لیکن کوئی بھی کسان ہر سال اپنی کھیتی سے فصل حاصل نہیں کرتا. اچھے کسان کیا کرتے ہیں کہ ایک سال بھاری فصل، ایک سال ہلکی فصل، زمین کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی طاقت بحال کر لے. تو جو آپ نے مطلب نکالا ہے اس کا الٹ مطلب نکلتا ہے. کھیتی کے ساتھ کسی کسان کا رویہ ظالمانہ نہیں ہوتا. تو وہ اس کو تیار کرتا ہے، اس کو جھاڑ پھونس سے نکالتا ہے، گھاس نہیں اگنے دیتا، کس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیتا. تو حرث میں احتیاط کا پہلو زیادہ نمایاں ہے کثرت اولاد کے مقابلے میں. تو حرث کے اندر یہ معنی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد چاہو، ہرگز نہیں. حرث کے ساتھ یہ ہے کہ جو وقفے تم کھیتی باڑی میں دیتے ہو وہی وہاں بھی ہونے چاہیے، اور جس طرح کی احتیاطیں تم کرتے ہو اپنی کھیتی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہ یہاں بھی ہونے چاہیے. جس طرح زمین کی صحت کا خیال رکھتے ہو اس طرح بیوی کی صحت کا بھی خیال رکھو، وہ یہاں بھی ذمہ داریاں ہونی چاہیے. یہ نکلتا ہے اس میں سے حرث کے لفظ سے. باقی رہ گیا کہ کثرت اولاد، یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا کتنے کی پیدا کر رہے ہیں. کثرت اولاد کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوگی اگر پیدا ہونے والے بدماش بن رہے ہیں، آوارہ بن رہے ہیں، جاہل بن رہے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہوگا کہ مجھے تمہاری امت کی کثرت پر فخر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امتی نہ ہوں، جاہل اور کافر پیدا ہوں، بدماش اور اجڑ پیدا ہوں، اس امت پر کیا فخر کرنا ہے؟ تقوی والی اولاد پیدا کرنی چاہیے. تو تقوی والی اولاد 10 پیدا کر لیں لیکن تقوی والی ہو، 20 پیدا کر لیں لیکن تقوی والی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہر کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بات یہاں سے نہیں نکلتی تشویق والی. اب رہ گیا کہ احتیاطی تدابیر، تو جس میں کوئی اخلاقی خرابی پیدا نہ ہو وہ اخلاق، اور جس میں صحت کے مسائل پیدا نہ ہوں زوجین دونوں کے لیے، وہ چیزیں راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تم بڑا مجھے یاد کرتے ہو، اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو اس کے بعد بھول جاتے ہو. تو سر یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں. تو کیسے بچا جا سکتا ہے کہ تکلیف ٹل بھی جائے تو بھی بندہ اللہ کی طرف ہی رہے؟ اصل میں جو قرآن مجید نے پورا ایک نقشہ دیا ہے اس کو اپنانا پڑے گا. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم زبردستی مجھے یاد رکھ سکتے ہو. اس نے پورا ایک نظام، ایک پورا معاشرہ دیا، میری آپ کی مدد کرتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھ سکیں. اس میں نماز 5 وقت کی ہے، قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اچھی صحبت اختیار کرنا. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. اس طرح کے پورا ایک نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خدا کو یاد رکھنا آسانی کے ساتھ ممکن ہوتا ہے. یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو ہر حالت میں یاد رکھ سکتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. اس کے لیے پھر نبی اکرم نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جو ذکر کثیر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں خود خدا کو یاد رکھنے کے لیے ذکر کثیر کا راستہ اختیار کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اسوہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے دعا کرتے تھے. چلیے وہ آپ کو یاد نہیں ہوتی تو ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. یہ شعوری کام اگر ہوگا تو خدا آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایک اور تسلی کے لیے جو بات ہے، اور حقیقی بات ہے، صرف تسلی کے لیے نہیں ہے، جب آپ اللہ کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتے، پورا سودا تولتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کی لگ پولنگ نہیں کرتے اللہ کی خاطر، تو آپ خدا کو یاد رکھے ہوئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے. تو جو آدمی دیانتداری کے ساتھ خدا کی خاطر زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں. یاد کرنے کا مطلب ہمارے ہندوستان پاکستان میں سمجھ لیا کہ بیٹھ کے تسبیح کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ خالی مطلب نہیں ہے اس کا. آپ نے زندگی کے تمام معاملات میں خدا کی مرضی کے لیے کام کیا ہے، مرضی کے مطابق کام کیا، تو آپ نے خدا کو یاد کیا ہوا ہے. آپ ذکر کثیر میں، ذکر کثیر سے باہر نہیں ہیں. تو ہاں البتہ یہ کیفیات کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں جو مثلا دکھ کے موقع پر پیدا ہو جائے گی تو ہم اللہ کے زیادہ قریب اپنے آپ کو محسوس کریں گے. وہ خوشی کے موقع پر بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام حالات میں وہ اتنے ہم اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے بعض نے پوچھا کہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو خدا بڑا یاد آتا ہے، تقویٰ بڑا تازہ ہوتا ہے، لیکن جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتا. تو آپ نے کہا یہ ایمان کی علامت ہے. اگر کبھی بھی طاقتور نہ ہو تو پھر فکر کی بات ہے. سر خالد محمود صاحب کا سوال ہے کہ میں 19 دن کے لیے اپنے علاقے سے باہر جا رہا ہوں، تو کیا میں نماز قصر کروں گا؟ کہاں جا رہے ہیں، کتنی دور جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے. دیکھیے اس میں ایک راستہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا تھا. ایک ہمارے فقہائے احناف نے راستہ دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھانے کا ایک انداز ہے. اصل چیز یہ تھی کہ سفر جو ہے وہ علت ہے اور خوف علت ہے. یعنی قصر نماز کی علتیں 2 ہیں، ایک سفر اور ایک خوف. اگر میدان جنگ میں ہے، سفر نہیں کر رہے ہیں، ملک پہ حملہ ہو گیا ہے، سفر نہیں کر رہے ہیں، اور آپ دفاعی لائن میں کھڑے ہیں، تو آپ نماز قصر کریں گے. ٹھیک ہے. سفر آپ نہیں کر رہے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی شہر میں، لیکن حملہ ہونے والا ہے، تو جنگ ہو رہی ہے، اب آپ قصر کریں گے. دوسری علت سفر ہے. سفر کس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے دور ہیں اور سفر کی حالت میں ہیں، تو اب آپ قصر کر سکتے ہیں. اس میں جو 15 دن کا ہے وہ صرف عام آدمی کو
تعاون کرنے کے لیے تھا کہ وہ اپنے لیے فیصلہ آسان ہو جائے اس کے لیے۔ پرانے زمانے میں 15 دن کا مطلب کچھ اور تھا۔ پرانے زمانے میں 15 دن کا جو سفر ہوتا تھا وہ آج ہم چند منٹوں میں کر لیتے ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ تو آپ حالت سفر میں ہیں تو قصر کر لیجئے، حالت سفر میں نہیں ہے تو قصر نہیں کریں۔ علت سفر ہے، نہ کہ دن، نہ کہ وقت، نہ کہ فاصلہ۔ سر انیس صاحب کا سوال ہے کہ کائنات جب سے بنائی گئی ہے اور جب یہ ختم ہوگی، اس دوران جو بھی معاملات کائنات میں ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہوں گی، کیا یہ پہلے سے لکھی جا چکی ہیں یا پھر اللہ نے ایک قانون کے تحت بنا دی ہے کائنات اور وہ سب خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیے دونوں باتیں درست ہیں، دونوں کو اکٹھا کر کے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جب کلمہ کن کہتے ہیں کسی چیز کو کہ ہو جا، تو اس میں یہ سارا کچھ متعین ہوتا ہے، ڈٹرمنڈ ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم پیدا ہو جاؤ، اور اس میں یہ شامل تھا کہ میرا قد کاٹ کیا ہوگا، میری شکل کیا ہوگی، میں کس علاقے میں پیدا ہوں گا، کس دن پیدا ہوں گا، کس رنگ روپ کا ہوں گا، کتنے سال زندہ رہوں گا، کہاں کہاں کے دھکے کھاؤں گا، کہاں کہاں تعلیم حاصل کروں گا، کہاں کہاں ملازمت کروں گا، یہ سارا کچھ اس کلمہ کن میں لکھا ہوا تھا، یعنی ڈٹرمنٹ تھا، متعین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن میرے آپ کے فہم کے مطابق سادہ سا جملہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری طرح سے لوڈڈ حکم ہوتا ہے کہ پوری کیفیات 0 پوائنٹ سے لے کر مکمل ہونے تک، ختم ہونے تک، اور پھر اس کی جو حالتیں ہونی ہیں، مثلا مرنے کے بعد جن کیڑوں نے مجھے کھانا ہے، ڈٹرمنٹ ہے۔ کس قبر میں مجھے دفنایا جائے گا، ڈٹرمنٹ ہے۔ دفنایا بھی جائے گا کہ نہیں دفنایا جائے گا، متعین ہے۔ تو ہر چیز ایسے ہی ہے۔ ہمیں جو آزادی حاصل ہے اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہم کچھ کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جبر ہے۔ مجھے صرف اتنی آزادی حاصل ہے کہ میں اس ہونے والے جبر میں کیا رویہ اختیار کرتا ہوں، میں نیکی پر قائم رہتا ہوں کہ نہیں، اس میں آزادی ہے۔ میں نمازی بنتا ہوں کہ نہیں۔ اب ہر نماز پڑھی گئی ہے یہ لازم نہیں ہے، لیکن میں نمازی بن گیا ہوا ہوں تو جنت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب کتنی نمازیں ہوں گی کہ میں نے پڑھی ہوں گی لیکن وضو صحیح نہیں ہوا ہوگا، تو کیا مجھے سزا ملے گی ان نمازوں کی؟ نہیں، کیونکہ میں نے نیک نیتی سے وضو کیا تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں پورا نہیں ہے، تو نماز پڑھنے کے باوجود پڑھی نہیں گئی ہے، یعنی ہوئی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے۔ تو کائنات کا جو بھی نظام ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے۔ آزادی صرف مجھے اپنے رویے کی ہے، اپنے طرز عمل کی ہے۔ کتنی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا، عمرہ کرنے گئے، نہیں کر سکے، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگلے سال کریں گے، حدیبیہ والے سال میں نہیں کیا گیا۔ تو ڈٹرمنٹ ہے کہ کیا کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، وہ متعین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے شکایت کر بیٹھتے، اب کام خراب ہو گیا۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ اس شان سے کھڑا ہے کہ بس اللہ کا حکم آ گیا تو ٹھیک۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ سمجھنے کی کہ میں نے ان حالات میں کرنا کیا ہے۔ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ہماری قسمت اس طرح کی نہیں، خدا نے لکھا ہی ایسے ہے۔ اب آپ نے خدا کے اوپر اعتماد کو قائم رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے رویوں کو بچانا ہے، اپنے اعمال کو بچانا ہے، اپنے کردار کو بچانا ہے۔ یہ اس میں ہم آزاد ہیں، جتنا بچا کر لے جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ سر وہاب صاحب کا سوال ہے کہ صدیقین سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسولوں کے غلبے سے پہلے صرف رسولوں کے استدلال سے بات کو مان لیتے ہیں، غلبے سے پہلے۔ یعنی خالد بن ولید 23ویں سال جا کر ایمان لائے ہیں نبی کریم کے نبوت کے، وہ صدیقین میں سے نہیں ہیں، لیکن ابو بکر و عمر صدیقین میں سے ہیں کہ آپ کے غلبے سے پہلے صرف دلائل سن کر مان لیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں صدیق کہا گیا ہے؟ کہ انہوں نے چون چرائی کوئی نہیں کیا، ادھر آپ نے آ کے بتایا، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت اور آپ کی دانائی کے بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو یہ بھی صدیق ہے۔ تو صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو
غلبہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں مجبور کر دیتا ہے ماننے پہ کہ اب تو راستہ ہی کو نہیں رہا، ماننا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے جو سچائی کو پہچان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں وہ صدیق کو۔ سر شعیب شاہد صاحب کا سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے مسجد میں سپارہ پڑھنے بھیجا کریں یا خود ہی انہیں گھر میں وہ سکھا دیا کریں جو ہم آپ سے سیکھتے ہیں؟ اور مزید یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ تبلیغ پہ جاتے ہیں 40 دن کے لیے 3 دن کے لیے، کیا ان کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے دین سیکھنے کے لیے؟ پہلے تو میرے بارے میں واضح رہنا چاہیے کہ میں ایک حقیر سا طالب علم ہوں۔ میری باتیں اس طرح سے نہ مانیں کہ یہ سچائی ہے، غلطی کر سکتا ہوں۔ اور میں دنیا ہی میں اعلان کر دیتا ہوں کہ قیامت والے دن جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ اپنی عقل اور شعور سے مانیں گے، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سچائی اور دانائی جو مجھے سمجھ آتی ہے قرآن و سنت سے وہ بیان کروں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا مقام نبوت والا ہے، ہرگز نہیں ہے۔ میرے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، میری کسی آیت کے ترجمہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی تفسیر کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میری وجہ سے ساری تعلیم چھوڑ دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کو پڑھائیں کیسے؟ آپ ان کو قرآن مجید ناظرہ جہاں سے پڑھنا ہے ناظرہ پڑھیں، جہاں سے انہیں عربی سیکھنی ہے عربی سیکھیں۔ میرے اوپر اتنی ذمہ داری نہ ڈالیں، میں بہت ناتوان آدمی ہوں، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاؤں، ہرگز نہیں۔ نہ یہ صرف انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں میری بات پر مان لو تو تم نجات پاؤ گے، میرا یہ مقام نہیں ہے۔ تبلیغی مشن پہ 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے سیکھنے کے لیے جانا، اگر وہ سکھانے کا عمل کرتے ہیں تو ضرور جائیے، وہ سکھانے کا عمل نہیں کرتے، سکھوانے کا عمل کرتے ہیں، تو سکھانے کا عمل وہاں نہیں ہوتا۔ تو سکھوانے کے لیے سکھانے کے لیے آدمی کو قرآن مجید کی نصوص کے مطابق عالم دین ہونا چاہیے۔ عام آدمی کو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کے لیے نکلے۔ سورہ توبہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک گروہ نکلے، لیتفقہوا فی الدین، دین میں بصیرت حاصل کرے، پھر اپنی قوم میں واپس آئے جہاں پیدا ہوا تھا، اور وہ اب انتظار کرے گا۔ کسی عام آدمی کو انتظار کی اجازت نہیں ہے۔ جاہل ان پڑھ ہر آدمی کھڑا ہو جائے دین بتانے کے لیے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ خدا کے بتائے ہوئے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ سیکھنے کے لیے مدرسے موجود ہیں، بہت اچھے ادارے بھی اب موجود ہیں، آپ اپنے بچوں کو وہاں سیکھنے کے لیے بھیجیں، کسی جید عالم کو گھر میں بلا لیں، استاد بنا لیں، سب کام جائز۔ سر براق چینل والوں کا سوال ہے کہ ہم کشمیر ہندوستان سے ہیں، تو کیا ہم المورد کی کلاسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ جی، ہمارے جو تمام کلاسز ہیں وہ آن لائن بھی ہوتی ہیں اور یہاں کلاس روم میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے ہاں ہندوستان سے کوئی 20-25 کے قریب لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آن لائن پڑھنا ہوگا، ہمارے تمام امتحانات آن لائن ہی ہوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ سب چیک ہو کے رزلٹ وغیرہ ڈال دی جاتا ہے۔ اس میں ابھی تک اب 3 سال ہے ہمارے اس عالم دین کورس کا، تو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، آرام سے چل رہا ہے، تو آپ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور کورسز کرنے میں امید یہی کرتا ہوں میں، اور ابھی تک جو ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کو انڈین حکومت نے بھی کبھی تنگ نہیں کیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ وہ ہمارے جو گروپ ہوتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں اور وہ ڈسکشن میں شریک ہوتے ہیں، جو واٹس ایپ گروپ بنا دیتے ہیں ہم طالب علموں کا ہر مضمون کے لیے، تو ابھی تک کسی کو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی چیزیں آنے جانے لگ جائیں، ہندوستانی لوگوں کے ساتھ کتابیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تحفے تحائف آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس میں خطرہ ہوتا ہے، تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ المورد کے پالیسی وہی ہے جو پاکستان حکومت کی توشہ خانہ اسکیم ہے، کہ تحفہ بھی ملے گا تو المورد میں آ کے جمع کرایا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔